أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل فقط دلیل صرف بين باپ اور الوالد بیٹے کے والولد کے درمیان لا بين الأم لیکن ماں اور والولد بیٹے کے ربا درمیان حرام. ربا جائز نہیں ہے. على كل دیکھیں دليل احکام الأحكام کی جو علت ہے الشرعية وہ ہمیں نہیں معلوم. اللي اگر الأئمة آئمہ نے عليهم بیان السلام کیا ہے تو معلوم ہے ذكروها لیکن ہمیں نہیں كلها، معلوم. وإلا إحنا ما ندري ما أبعد دين الله عن عقول الرجال. ہم اللہ کے احکام کو عقل رجا اپنی عقلوں سے نہیں نعم سمجھ سکتے ہیں. نعم. أي 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 شوفوا البتہ اس طبعا مسئلے میں المسألة علماء میں محل اختلاف ہے خلاف بين الفقهاء، اور بہت والكثير من الفقهاء اس قالوا بڑی تعداد واقعية، فقہا کہ اس کو واقعی وبعضهم مانتے ہیں. ومنهم المرحوم السيد الآخ وبعض آخر بعض أيضا نے اس کو قالوا لا ظاہری کہا ہے. ظاهرية. اور سبب جو ہے والخلاف اختلاف کا وہ سبب یہ ہے کہ الخلاف أنه جو ایک الأصل جو پہلا العام اصول ہے اس الأصل مسئلے میں الأولي ہر چیز میں في بلکہ كل شيء وہ یہ ہے کہ وہ معنی المعنى حقیقی پہ ہوتا الحقيقي، ہے، مگر یہ کہ کوئی إلا إذا دلیل دل آئے ہمارے دليل پاس جو ہمیں اس سے على باہر الخروج کرے. عن ذلك. في إمام امام الجماعة جماعت لازم کے لیے يكون ضروری ہے عادل، کہ وہ عادل دليل ہو. أكو إذا المأموم كان يعتقد بعدالة الإمام وصلى وبعدين تبين مو اور اگر عادل كان صلاة ایک پوری صحيحة. دلیل ہمارے پاس ہے کہ اگر الجماعة هم انسان صحيحة، جس وقت بحيث نماز پڑھے لو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عمل امام في عادل صلاة ہے، الجماعة ما بعد يبطل میں الفرادى، معلوم لا ہو کہ الجماعة صحيحة. امام يعني عادل نہیں تھا تب اس کی ركع نماز صحیح ہے. شال راسه من الركوع، شاف الإمام بعد بالركوع وركع ركوع ثانية، ركوع ثاني، اگر مگر یہ کہ ركوعان اسے کوئی في ایسا ركعة عمل انجام واحدة دیا ہو مبطل نماز میں للصلاة. کہ جو جماعت میں أما جائز ہے لیکن فرادہ کو الجماعة باطل کرتا ہے. الجماعة إذا تبين بعد ذلك أنه الرجل الإمام ما كان عادل، دليل خاص أكو الصلاة صحيحة. أما الأصل دیکھیں الأولي اصل العام اولی في یہی ہے كل شيء کہ أن الألفاظ موضوعة للمعاني تمام الصحيحة. الفاظ اپنے معنی ظاہری پہ عمل کرتے ہیں. ہاں یہاں پہ دلیل خاص ہے کہ اگر امام عادل نہ ہو، بعد میں لا لا امام کو عادل هذا سمجھ کے أحكي نماز پڑھے اور بعد هنا میں معلوم ہو الشارع کہ قال عادل نہیں تھا تب بھی نماز صحیح ہے. القرآن الكريم يقول وأشهدوا ذوي عدل، يعني ذوي عدل واقعي. نعم، طريقنا إلى الواقع معرفتنا نحن، أما إذا انكشف أنه ما كان عادل ذوي العدل ما صار. الكثير من الفقهاء قالوا إذا تبين عدم العدالة الطلاق يبطل ويترتب عليه كل تمام الأمور. چیزوں میں جہاں جہاں عدالت شرط ہے، قالوا اگر وہ عدالت باعتبار بعد میں أنه معلوم ہو جائے کہ عدالت صحیح نہیں ہے تو مسألة وہ امور باطل ہو الأهوال جائیں گے، ومسألة یعنی جس میں شرط ہے. يعني ومنهم مگر یہ المرحوم کہ ہمارے السيد پاس الأخ دلیل قال خاص ہے أصل نماز کے العدالة سلسلے میں. مسألة الطلاق والقاضي وإمام الجماعة جتنی بھی والموارد چیزوں میں اللي عدالت يشترطوا شرط ہے، فيها العدالة، ومنها جیسے الشاهد شہادت میں، الشاهد في گواہی میں، القضاء، الشاهد في طلاق میں، جہاں جہاں الطلاق، شرط ہے. وأنه من باب کیونکہ لو باب لو وأن کھانا لبان، یعنی اگر اللبان ہوتا تو ایسا بیان قالوا کرتے. العدالة یہ ظاهرية مو واقعی دلیل نہیں، باطنية. ظاہری على دلیل ہے، كل یعنی خلاف ظاہر میں أكو کافی ہے. وجه الخلاف هو هذا. میرا أنا نظریہ یہ ہے أميل کہ یہ إلى ظاہری أنه ہے، عدالت ظاهرية. ظاہری. بله، هذا واحد من نظير هالمسألة اسی طرح مسألة القبلة. ایک مسئلہ قبلہ ہے، القبلة لا شك شورح أنه عظیمہ ہے فقہا کے درمیان مشهورة عظيمة بين کہ الفقهاء أن قبلہ الكعبة صرف کعبہ ہے. المقدسة فقط. إذا تبين اگر أنه معلوم ہو جائے هذا کہ الخط یہ سیدھی، ما يوصل للكعبة، الكعبة شكورها یہ رخ جو ہے خطوط سیدھا کعبے تک نہیں يعني پہنچے گا، بعد 1000 تو كيلومتر باطل ہو 2000 جانی كيلومتر چاہیے تھی نماز. خلاص لیکن قالوا اب ہمیں معلوم ہے کہ ہلکے سے بھی إذا اگر الدقات الجديدة مو تو، موجودة لیکن خصوصا في السابق، کیسے معلوم ہو کہ بالکل شلون سیدھا يفهم کعبے کی أنه طرف جا هذا رہا ہے، موجه یعنی إلى صرف کعبہ الكعبة؟ قبلہ ہے. لیکن چونکہ شاعر نے لأنه ایسا نہیں کہا، الشارع اور جبکہ جعل پہلے زمانے میں كثيرا قبلہ من کے لیے اور بھی الأحكام مسائل تھے، اتنے مرتبطة دقیق مسائل بالقبلة ہمارے پاس نہیں تھے صحیح كتوجيه سے الميت، معلوم كترتيب کرنے کے. الميت، كالصلاة، كحرمة الاستقبال تمام چیزوں میں، حتیٰ بالاستدبار. نماز میں شرط نعم، ہے، یا إذا مثال کے طور پہ بیت الخلاء میں القبلة
قبلے کی طرف اور قبلے کی پشت إذا پہ جانا قلنا منع ہے، نقول تو اگر إذا حقیقی ہم مان لیں قبلہ حقيقية کو تب تو بڑا مسئلہ فالسلب ہو جاتا ہے، کیونکہ المخالفة بہت كثيرا. اگر إذن اور لو اگر ایسا كان ہوتا تو لبان حتماً ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام الشروط بیان ثلاثة کرتے اس لكلمة چیز کو، لو كان لبان. الشرط کیونکہ الأول أن عمومی يكون محل مسئلہ تھا، الصلاة عمومي. الشرط اور الثاني اکثر أن لا لوگ اس چیز يلتفت پر غالب دقیق نہیں الناس إلى کرتے ہیں، بس ایک الدقية. دھیان ہے کہ يعني القصاب من يقولون اذبح على القبلة هالشو هالصوب قبلة مثلا يذبح قصاب صاحب هالصوب. کہتے ہیں قبلہ رخ هسه ذبح كم کرو، بس وہ انت ایک مثلا تصور هالصوب ہے کہ تبي یہ قبلہ تذبح سمجھ کے هالصوب ایک طرف ذبح کرتا ہے، بالکل دقیق اس کا حساب نہیں ہوتا. ما تو يلتفت یہاں پہ غالب دقیق الناس نہیں إلى ہے حساب. الدقية فيه. ولو كان دقيا اگر واقعا لوجب على دقیق ہونا المعصومين ضروری ہوتا تو واجب تھا بیان التنبيه کرتے معصومین ہم پر، حيث لم ينبهوا بیان على نہیں کیا. الدقية إذا لہٰذا الواجب اب اس کا مطلب هي یہ قبل آه، لو على کان كلام لبان بسيط. آ لو کر كان حل کر دیتا لبان ہے. إذا تم ومو بعيد التمام في مسألة الطلاق، في مسألة مطلق اسی طرح عدالت ہے العدالة في قاضی میں، القاضي في مرجعیت میں، امام میں. مرجع التقليد في الشاهد. اي نماز صلاة باطل مو نہیں، باطلة، صرف جماعت باطل ہوگی. الجماعة تصير باطلة. آه. لا شوفوا في الجواهر موجودة المرحوم السيد الأرحم عندهم غالبا قالوا إذا اختلف الإمام والمأموم في أي شيء من الصلاة صلاة المأموم صحيحة. مرحوم بھائی نے بھی إذا کتاب میں الإمام لکھا ہے عمل بواجبه اگر بواجبه طبقا امام لرأيه. جماعت کا کہ کوئی عادت سمجھ کے پیچھے نماز پڑھی اور معموم نے أي اپنے اعمال کو انجام دیا تو اس کی نماز صحیح ہے. أي في هالمسألة بالخصوص بالجواهر بالفقه وفي غيرهما أيضا يقولون ما يخالف الجماعة صحيحة بشرط أنه لا يكون هالشكل. يعني الإمام هالشكل واقف المأموم هذا مو جماعة. بله أي 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 مستحبات يعني شنو؟ نافلة نوافل الظهر تابعة للصلاة إذا صلى تمام ببالي المسألة موجودة في العروة. إذا يصلي تمام يقدر يصلي نافلة. نوافل ظہر جو ہے وہ نماز پر ہے، اگر نماز ظہر قصر ہے تو پھر نوافل نہیں ہے، اگر نماز ظہر قصر نہیں ہے تو نوافل پڑھے گا. این تو خود تفسیر داره که ملائکه يعني یه تفسیر میں ہے ملائکه اس سے مراد اونجا بعد بودن کچھ ملک ہیں، آتش وہاں پر ملک موجود، و آتش نبوده صورت وہ آتش شکل بوده. آگ میں تھے. هم خود اصلا نار اونجا صورت تو تفسیر داره صورت آتش بوده، آتش یہ حقیقی تفسیر نبوده. میں ہے کہ نه آتش ظاہر میں آگ تھی لیکن آگ ظاهر نہیں تھی، آتش بوده اما آتش کیونکہ سوزان نبوده. جلنے کا سبب نہیں تھا وہاں پہ. تو ذهنم تو تفسیر داره اور بعض ملائکه تفسیر میں ملک کی طرف اشارہ ہو کہ وہ ملک آگ کی شکل میں تھے. رماد خواهره لا أرض لا نابت من الأرض. ها العود ما يخالف، العود ورق الشجر هذا ما يخالف. أما إذا احترق وصار فحم مرمات خب بلا إشكال ما يجوز. چی میگم بلا وہ اشکال کوئلے کی میجوز. بات آقا کر رہے ہیں، زغال کوئلے پہ نماز صحیح نہیں. آقا زغال چوبه یه خورده سوخته شده خاکستر نشده زغال شده. روایت میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ کی تسبیح تمام تعقیبات پر مقدم ہے. البتہ اس میں ایک چیز جو چیز ذہن میں آتی ہے اس سے مراد دعائیں نہ کہ صلوات. بله
بلی نعم میں نے کہا کہ الصلاة مقدمة السكن للانصراف ہر چیز مقدم ہے، پر ہر چیز پر تسبیح مقدم ہے، صلوات کا الگ معیار ہے۔ فتوے کے بعنوان فتوى اور احتیاط کے لحاظ سے برای احتیاط وہی مشہور این حرف ہے۔ مشهوره عروه هم داره المتمم کرن بطاهر او بنجس نجس که مشهور از قدیم تا حالا هست، فقط از نظر علمی بحث اگر ہم علمی و کرنا به چاہیں، عنوان بحث علمی که ایک یک صحیح روایت روایت ہے سلسلے صحیحه داره الماء اذا بلغ قدر کرن لم نلا لم يحمل کہ اگر خبثا لم لم اگر مضارع داخل را ہو جائے ماضی تو میکنه و لم جو ہے نفی در مضارع کو میاره. ماضی بنا دیتا، یقولو یعنی در آینده خواهد گفت، اگر دیکھیں لا اگر گفت یقول لا یقول یعنی یعنی در آئندہ نہیں کہے گا، آینده نمیگوید، لیکن اگر کہ و لم اگر گفت یقل لم یقل یعنی ابھی یعنی تک در نہیں کہا ہے، گذشته نگفت، اس طرح کی بات ابھی تک نہیں کہی ہے۔ همچه حرفی و اذا بلغ قدر لم تو يحمل اگر خبثا یعنی لیس پانی کر ہو نجسا، جائے تو پھر اب وہ نجس نہیں معناش ہے۔ اینه با اینکه چون لم مضارع را ماضی میکنه و نفی در ماضی میکنه، الماء اذا بلغ قدر روایت کرن صحیح ہے صحیح اور هست، اس کے روایت اوپر عمل بھی کیا بلغیش گیا، سندش معتبره. تو یعنی لم يحمل یعنی خبثا اب وہ یعنی لیس کر ہو جانے میں سے اب وہ بنجس، نجس نہیں ہے، وقتی اطلاقش میگیره یعنی کر یعنی نجس نہیں کر ہے، نجس مگر یہ کہ نیست مضاف مگر ہو جائے، مضاف باشه، نجاست سے مضاف مضاف هم ہو به جائے وہ الگ نجس. بحث ہے۔ اگر مضاف نباشه همینقدر کر شد به متمم به کر او به طاهر او به نجس لیس به نجس. اگر به عنوان بحث علمی حرف بدی نیست فرمایش. میگم عرض کردم نه عمده لم یحمل یعنی یعنی یہ لیس نجس ہی بنجس، نہیں، نه اینکه نہ رفع اور حتی دفع کی بحث نہیں ہے، یعنی حتی یہ اب رفع نجس میگن که نہیں فقط ہے جیسے ہی دفع. کر ہو گیا۔ همین مگر اعراض از ہاں مگر این یہ کہ اس روایت روایت شده سے اعراض باشه کیا گیا ہو تو ایک الگ بحث۔ خب بحثیه. آیا اعراض هست یا نه؟ چون یه مسئله هست ایک مسئلہ اس کو شیخ انصاری وغیرہ نے قبول کیا، شاید ظواہر اور دیگر کتابوں بھی ہے۔ باشه. اون اینه کسایی که قبول دارن که اعراض مشهور مسقط از حجیته، کہہ رہے اعراض وہاں در جایی است که فتوای مشهور اعراض جو ہے وہ ساقط کر دیتا ہے، وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر مشہور کا فتویٰ اس کے خلاف نہ ہو یا احتیاط پہ نہ ہو۔ یہاں پر جو قول مشہور ہے وہ موافق ہے احتیاط کے۔ میگیم المتمم کرن به طاهر او نجس این چیز نیست، فایده نداره. بحث علمی ہے البتہ، بحث علمیش اینو برداشتم دیگه همینه. و فقط فکر میکنم غیر از ایشون که فرمودید البتہ اس میں دوسرے مقدمین بھی الگ ہیں۔ اعراض ہمارے لیے بالکل ہر طرح سے محرز نہیں ہے، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے ممکن ہے احتیاط پہ کہا ہو لیکن فتویٰ نہیں دیا ہے۔ قبل همه بزرگان بودیم، نه اینکه بزرگان قبلش بودن. بله
یہ روایت یہاں خاص پر ہے، اگر روایت غسل خاص ہے کہ اگر میلاد کئی دن النبی غسل بھول جائے تو دلیل چند خاص ہے. روز دلیل خاص داره اینجا، اگر نه مقتضای رفع ما لا یعلمون، رفع النسیان، این که اشکال نداشته باشه. تو ذهن البتہ آدم لحاظ میذاره، فتویٰ فتوا اختلاف ہے علماء اختلاف کے بین درمیان. فقها اینجور تو ذهنه. دو جوره، یه وقت محل ابتلا هست، اتفاق افتاد یکی 2 سال استفاده نکرد از جلدای دیگه، دیکھیے نه کبھی این کبھی ایسا سفر ہوتا ہے معونه هست. یه وقت کہ نه اگر انسان نے بدون اینکه لیا ہے، آگاه استعمال کی چیز بھی ہے، لیکن کچھ محل دن نہیں ابتلاش استعمال کر پایا، نیست تو یہ همه بہرحال این جلدا، اس کے اون وقت جای این هست خرچی که میں اور خمس سالانہ اون خرچ میں هست حساب کیا خمس. جائے گا. لیکن ایک دفعہ ہے کہ اس اما کو اون معلوم ہے پوری دم زندگی میں شب اس چیز کو شد استعمال نہیں کروں گا، لے کے رکھ لے، مسئله بس تو اس کے میشه اوپر خمس ہے. قاعدش اینه خمس داشته باشه ولو به عنوان نه فتوا، احتیاط وجوبی. نعم. لا في نحس البيوت ببالي اكو رواية انه ضيقها وما ادري كذا، لا هاي المعروف یہ جو عند عوام کے درمیان عوام کہ یہ انه گھر هاي منحوس ہے لا وغیرہ، اس کی منحوسة کوئی او حیثیت نہیں البيت ہے. منحوس، ہمارے پاس کوئی دلیل ما روایی ہمارے پاس نہیں ہے. دليل روائي عن الأئمة عليهم السلام. بعد الحكم لا لا، التوبة تقبل یہاں پر اما توبہ الحد قبول ہوگی، لا لیکن يرجع اس کی جو سزا ہے وہ حتى ختم نہیں ہوگی. حتى إذا اگر دو عادل شهد کسی کے خلاف عدلان گواہی دے عليه دیں قبل أن تقام الحد عليه، يقام الحد عليه اور توبته تو حد سے تقبل. پہلے یعنی ختم یعنی سزا سے پہلے توبہ کا آپ کو والتوبة فائدہ نہیں. على الأصح تقبل مطلقة قبل الموت، لیکن ہاں توبہ قبول ہو فعليا جائے، التوبة تقبل. لیکن حد أما ختم نہیں ہوگی، إسقاط الحد وإسقاط حکم الأحكام اس کے لا. اوپر سے ختم نہیں ہوگا. تو بلا إشكال رفع میکنه ظاهرا. بله بله بله، عمومات میگیره، فقط اگر حاکم عمومات میگیره که توبه قبوله و اسقاط همه چیز روایت میں کہ کمن توبہ لا ہر چیز کی ذنب قبول ہے، له. اس تمام چیزیں اس پر ساخت ہو جائیں گی، بله اگر بعد از لیکن حکم کے بعد بعد اگر حکم اس نے توبہ حاکم بود کی ہے تو گفتم نه، وہ اونجا دلیل حکم کو خاص نہیں داره. بدلے گا، نه، احکام توبہ سے ختم نہیں ہوگا. ساقط نمیشه با توبه بعد از حکم حاکم یا دو و بعد شاہد قرار آ کر اگر شاهدین گواہی دے دیں عدلین تو حتی پھر قبل حکم الحاکم، اگه با اقرار شده بود اگر ولی اقرار سے حکم ہوا ہو اور نکرده حاکم بود نے بھی حکم حاکم نہیں کیا بله، ہے تو ہاں اما ممکن اگر اس کے اوپر سے حد ختم ہو جائے. لیکن اگر دو عادل نے گواہی دی ہے اور اس کے بعد حاکم نے حکم کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر سے حد ساقط نہیں ہوگی. ہاں توبہ قبول ہے لیکن حد ساقط نہیں ہوگی. مطلقات میگیره، قاعدش اینه که من لا ذنب له. سلام علیکم. نه عدالت شرط اس میں بلا شرط ہے، اشکال. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کے نزدیک شرط ہے. ہاں مرحوم صاحب ہدایت مرحوم صاحب ہدایہ نے ایک چیزی بات داره کہی لیکن شاید کوئی ندیدم موافق نہیں ہے ان موافق کا داشته باشه کہ که میگه عدالت حد بھی عدالت الگ فرق الگ داره. نوعیت کی، کہ مثلا عدالت امام جماعت کی امام داد جماعت خیلی کہ امامت عدالت کی جو مرتبه عدالت ہے تریه، وہ بہت عدالت نچلے درجے کی ہے، اس کا قاضی عدالت جو مرتبه قاضی کے لیے وہ اور بالاتر، اونچا ہے، عدالت مرجعیت شاهنامه، اور زیادہ. عدالت مرجع تقلید. اور اما روایت بھی سلسلے میں روایات هم مختلف ہیں، مختلف اینم هست. مرحوم صاحب حدیق از روایت السور، اما لیکن قاعدش ظاهراً و شہرت شهرت عظیمہ یہ ہے عظیمه بین متأخرین و متقدمین المتقدمین پہ و المتأخرین اینه کہ که عدالت عدالت تمام مثل صفات صفتوں کی طرح دیگه ہے، ایک ملکہ ہے، یک ملکه است. ہاں بله مراتب ہو این سکتے ہیں. ملکه مراتب داره،
اور اقل مراتب ہر جگہ کافی ہے، اقل ترین مرتبے کی عدالت ہر جگہ کافی ہے، نماز جماعت میں، قاضی میں، شاہد میں، حتی مرجعیت میں۔ مشهور حرف بدی هم نیست. من تو ذهنمه که در این بحثی که راجع به تقلید نوشتم به مجھے مناسبت جہاں میں نے روایات مرج تقلید کی بحث میں اس چیز کو پیش کیا، اول کل روایات عدالت را نوشتم که تو ذهنم بیش از 40 تا روایته و بعد بحث کردم از مجموع روایات همون حرف مشهور استفاده میشه که عدالت یک ملکه خصوصیت جس طرح نداره، مثل شجاعت ہے، جس طرح شجاعت کرم ہے، میمونه، مثل کرم جس طرح میمونه، حتی ڈر ہے، مثل جبن جس طرح بخل میمونه، ہے، اسی طرح مثل ہے، یہ بخل تمام میمونه صفتیں ہیں، که اینا کسی میں ملکات کم کسی میں زیادہ، لیکن اقل بہرحال مراتبش هست، مرتبے مراتب الگ الگ ہو وسط هست، سکتے ہیں، لیکن مرتب جو سب بالا سے هست، کم ترین مرتبہ ہے اقلش وہی کافیه. کافی ہے۔ عدالت مثلاً تو عدالت تو کم ترین مرتبے کی عدالت ہے، وہی کافی ہے تمام جگہ۔ نه ببینید گفتن حسن ظاهر کاشفه، نه اینکه عدالته، کاشف تعبدیه. حضرت فرمودن فی بلده محلته ان تعرفوه بالستر حضرت نے فرمایا کہ جیسے والعفاف، ویسا لوگ اس کو امثال پہچانتے اینها ہوں، که لوگ حسن اس کے علاقے ظن میں اس کو عدالته. عدالت سے عنوان پہچانتے ہوں، عبارتش اس طرح سے حضرت نے بیان کاشفها، کیا، حالا یا یقینا چاہے یقین یا سے، چاہے حتی زن، ظنن. یعنی گمان ہوگی یا عادل ہے۔ عدد حسن ظاهر داشته باشه که انسان یقین نداره به عدالتش، مثلا کسی کو اما یقین نہیں کسی ظن کی عدالت پیدا پہ، میکنه. وقتی لیکن فرمان اینجا حجت بعض جماعتی گفت. لیکن گمان ہے کہ یہ عادل ہوگا، حضرت نے فرمایا یہی کافی ہے۔ بله. خود تو دلیلی دلیل که جب گفت عدالت کا ہے، و دلیلی هم نداریم که عدالت فرق کنه در اینجاها. قرآن کریم فرموده و اشهدوا ذوی قرآن نے عدل کہا کہ منکم، عادل کو اب گواہ روایات بناؤ، گفته عدل و امثال ذالک. ہمیں دلیل کی یعنی ضرورت ہے، ہمارے پاس دلیل دلیل میخواد. نہیں ہے کہ کوئی اور چیز چاہیے۔ اگر عرف عرف جو ہے متشرع وہ شد که ایسی ہو جس کو ارتکاز شریعت نے بود عرف، لیکن قبول، یہ روشن نہیں اما ہے۔ روشن نی با تصریح بسیاری از متأخرین اور فقها متقدمین کے متقدمین و فقہا نے متأخرین اس میں فرق فرق نہیں فرمود. مانا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہوں۔ آفرین. خود همون روایت میدونید خود جو سندش روایت آپ بحث بتا رہے ہیں اس نداره پہ بھی که سند میں اختلاف ہے، میدونید. یعنی میبینید کیونکہ این اس یک طرح کے استحسان ہے، استحساناتیه، اما اس کے کسی اوپر براش احکام اقدامی الزامی یعنی واجب اور نمیکنه. حرام کو مرتب کرنا اگه تھوڑا سا مشکل ہے۔ همین اساس وجوبی نمیدونم وقتی که جو تصریح اہل فن فقها ہیں، و اهل متقدمین خبرت اور یا اس سے حتی اس طرح کے متقدمین علماء جو بعضیاشون متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی علی ہیں، فن کے کل مالک بھی ہیں، ببینید. وہ تصریح کر چکے، تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کوئی اور معنی پیش بله کرنا۔ بله. نه مگه قیمتش بالا بره، یہ تو عروہ میں موجود اینو که تو عروه داره و قیمتش هم بالا بره همون وقت خمس ہے۔ اب داره اگر یا کسی چیز وقتی کی قیمت وجوب اوپر چلی میشه گئی تو پھر که دوبارہ این خمس ہے یا نہیں، اس محلش پہ هست. اختلاف ہے۔ وہ بھی اس میں بھی یہ اختلاف ہے کہ فوراً یا جس وقت بیچے گا اس وقت۔ بله 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 درسته. عرفا همین جوره قبول دارم، اما دیکھیے عرف وقتی ایسا ہی ہے، اتفاق لیکن مطلق ہوگا، ماندگاری فقہا یعنی فهم ایک یا دو فقها نہیں، 10 بسیاری بھی در نہیں، این بہت زیادہ فقہا بله نے اسی چیز کو یعنی فی محله مناسبت حکم موضوع سے اس چیز کو مناسبت حکم قبول کیا ہے اور اسی موضوع طرح قبول کیا با ہے، تو پھر قرائن ہمارے لیے مشکل فی ہو جاتا ہے اس کو محله، بدلنا۔ اما عمده دلیل مطلق در روایت کو مطلق ہونا روایات باشه.
باشه و اطلاق اور تصریح کتاب کرنا باشه فقہا و کا تصریح بعضیشون از محققین و مدققین و بعض متأخرین متقدمین و بھی حتی بعض اسی چیز کے قائل ہیں، متقدمین ہمارے لیے خود حجت ہو جاتا ہے یہ اتنے حجت علماء کا کسی چیز کے اوپر متفق ہونا. خیلی وقت مناسبت حکومت ظهور درست میکنه چرا قبول دارم، اما اگه ظهور درست نکنه اعتبارات باشه تو پھر اعتبار والی نه چیز ہو، ظہور ظاہر نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. حجت چون ظهور دیگه اطلاق حتی مع الظن الشخصی بالخلاف، چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آره خب عرض کردم بهشون اگه میں نے بیان کیا ظهور کہ اگر درست کنه ظاہر ہمارے لیے ثابت ہو جائے تو ہم قبول کر لیں، لیکن اگر ظاہر نہ ہو بله اور اسلام واضح نہ ہو ہمارے لیے تو پھر ای ہم اسے کیسے قبول کریں؟ ای ای لا يجوز تأخيرها إلى المناسبة الآتية في العام القابل ويجوز صرفها جائز ہے کہ اس کو للمناسبات کسی التي اور تقوم چیز میں بالأعمال اگلی الشرعية مناسبت پہ خرچ کر دے یا اس کو اگلے سال کے لیے رکھ لا لے، تخص إلا إلى مگر یہ کہ تخصیص کے تأكيد لیے تاکید صلاحية یہ کہ یہ بس اسی کام میں خرچ ہو تو پھر اسی میں خرچ ہوگا، نہیں تو اگلے سال اسی چیز میں خرچ ہوگا. بلی روایات خاصة داره روایت خاص ہے اس بعضی سلسلے میں، اشکال لیکن کردن اما از جو مجموع مجموع روایات روایات ہے وہ یہ استفاده میشه کہ که پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پیغمبر فرمایا صلی اللہ اپنے علیہ وآلہ زمانے میں. در زمان خودشون ام یک ورقہ نام خانمی کی ایک نام خاتون ام تھی، ورقه روایت میں ہے. تو روایت داره گرچه این یہ روایت سند کے بعضاً لحاظ سے معتبر معتبر نہیں ہے، ساری نیست روایتیں الگ الگ عمومیت اگر دیکھیں. و این در زمان خود کہ ام پیغمبر ورقہ برای جو ہے جماعت الگ جماعت عورتوں کے لیے خاصی نماز جماعت بودی، اونایی پڑھاتی که تھی، جو خورده دور بودن از یعنی الگ جامع جگہ پیغمبر کے مسجد علاوہ، پیغمبر صلی پیغمبر اللہ کی علیہ مسجد کے وسلم. علاوہ. مطلق اطلاقات هم روایات میشه جو ہے وہ بھی آ کر تمام چیزوں میں، تمام روایات میں عورت و مرد سب برابر ہیں تمام چیزوں میں، مگر یہ کہ خاص ہے امام جماعت الگ کیا جائے. مرد بشه دلیل داره، اگر اون نبود میگفتیم زن میتونه برای مردم امام جماعت دلیل ہے چونکہ ہمارے پاس ہے کہ خاتون مرد کے لیے امام نہیں ہو سکتی، لہذا منع کرتے ہیں. لیکن خاتون خاتون کے لیے ہو سکتی ہے نہیں، اس پہ چونکہ یہ چیز بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن ظاہراً عمومی ہونے کی وجہ سے بن سکتی ہے. چونکہ مشہور نے اسی پہ عمل بھی کیا ہے کہ امامت کرنا خاتون کا خواتین کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. همین یعنی حضرت مریم این آیه دلالت داره که امام جماعت بشه یا معموم بشه. اب یہ روایت جو ہے یہ حضرت مریم کو امام تھوڑی نہ بنا رہی ہے، لیکن مطلق روایتیں ہیں. یہ امامت پہ تو ظہور، اگر ظہور آپ قبول کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے امامت پہ کسی خاتون کی تو کوئی بات نہیں. نه عادی پشت سر حضرت زکریا نماز میکنه چه اشکالی؟ بله نعم بله لازم يحفظها عن التلف. إذا تلفت من دون تقصير الأمم قصر الله ليس على الأمين إلا اليمين مو تقصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جميعا ان شاء الله، نسألكم التوفيق لخدمة سيد الشهداء. اهلا وسهلا.